بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علامہ اقبال کے یوم وصال کے موقع پر مجھے اقبال اکیڈمی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیرہ امبرین نے یہ فرمایا تھا کہ میں کچھ ذکر کروں ان واقعات کا جو علامہ اقبال کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو میں تو پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے علامہ اقبال کو کبھی نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال کا وصال ہوا تھا 21 اپریل 1938 کو، اور میری پیدائش ہوئی تھی 1940 کے آخری مہینوں، تو اس لیے آپ سمجھ لیں تقریباً 2.5 سال کے بعد۔ تو میں جب آئی ہوں علامہ اقبال کے گھر میں، یہ واقعہ تب تھا جب میری شادی ہوئی ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے پسر سے، اور یہ 1964 کا واقعہ ہے۔ تو میں جو بھی بات کروں وہ تو صرف بالواسطہ سی ہوگی، اتنا علامہ اقبال کے بارے میں تو میں جانتی نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو وقت کچھ ان کے آخری ایام کا گزارا وہ تھی آنٹی ڈورس۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ علامہ اقبال کی جو اہلیہ تھی سردار بیگم، ان کا انتقال ہو گیا تھا 1935 میں، جس دن وہ جاوید منزل میں آئیں، اور جاوید منزل کی جو تعمیر تھی وہ بھی انہی کے بہت اصرار پہ ہوئی۔ تو علامہ اقبال تو بالکل آپ کو پتہ ہے درویش صرف تھے، انہوں نے کبھی کو پیسے کی طرف توجہ نہیں کی تھی، پریکٹس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی تھی۔ جو ان کے پاس اس وقت وسائل تھے وہ یہ تھا کہ ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا نواب بھوپال نے، اور وہ بھی مفت تو کوئی چیز لینے کو اقبال تیار ہی نہیں تھے، وہ کر رہے تھے قرآن مجید کی تفسیر و تفہیم، اس کے حوالے سے وہ 500 روپے مہینہ انہیں بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی رائلٹی تھی جو کتاب کے ہوتے ہیں، انٹلیکچول پراپرٹی جس کو آپ کہتے ہیں۔ انٹلیکچول پراپرٹی آپ کو پتہ ہے ذہنی کاوش جو ہے اس کا اثاثہ، یہ ہوتی ہے انٹلیکچول پراپرٹی۔ تو جو ان کی انٹلیکچول پراپرٹی تھی ان کی تھوڑا بہت ان کو رائلٹی آتی تھی، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ان کی کتابیں جو ہے وہ 1 روپے یا 1 روپے 4 آنے کی ایک کتاب بکے۔ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ علامہ اقبال کے آخری ایام میں کون وہاں تھا جو ان کے بارے میں کچھ بتا سکے، تو وہ ہیں آنٹی ڈورس۔ آنٹی ڈورس آئی تھی تقریباً 1936 میں، کیونکہ جب علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال جاوید منزل میں آنے کے کوئی 8 دن کے بعد ہو گیا تھا، تو کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ بانو اور منیرہ بانو جو ان کی بیٹی تھیں، جو اس وقت تھیں تقریباً 1936 میں تقریباً 5 سال کی تھیں، اور دوسرے تھے جاوید جن کی عمر جو تھی وہ تھی تقریباً 11 سال۔ تو یہ دونوں گھر میں تھے، اور علامہ اقبال تھے، اور ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہی رہتی تھی، زیادہ وقت وہ بستر پہ ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے تمام دوستوں سے کہا، ادھر ادھر سب سے کہا کہ کوئی ایسی اچھی سی خاتون تلاش کر دیں جو میرے بچوں کا خیال بھی رکھ سکے، اور گھر کو بھی چلانے میں باقی ملازموں کے اوپر بھی کچھ اس کا ہو نگہداشت۔ تو کچھ مسلمان خواتین ایسی آئیں جو چاہتی تھیں کہ وہ کریں یہ کام، لیکن ان کی پہلی یہ ہوتی تھی جو درخواست، وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال ان سے نکاح کر لیں۔ اب علامہ اقبال کے ذہن میں تو یہ بات تھی ہی نہیں، کیونکہ ان کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ان کی طبیعت بھی علیل رہتی تھی۔ وہ تو صرف چاہتے تھے کہ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی نگہداشت کے لیے کوئی ہو۔ اس حوالے سے جب انہوں نے ادھر ادھر لکھے تو ان کا ایک دوست تھا ڈاکٹر صدیقی، وہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ان کی شادی ہوئی تھی ایک جرمن خاتون سے، اور ان کی جو تھی خوش دامن مسز ڈورس لینڈویئر، وہ آئی ہوئی تھی جرمنی سے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ دیکھیے، میرے ایک دوست ہیں لاہور میں ڈاکٹر محمد اقبال، اور ان کے اس طرح 2 یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بچوں کی نگہداشت بھی کرے اور گھر کی بھی دیکھ بھال کرے، تو آپ کیوں نہیں وہاں چلی جاتی؟ تو ان کو یہ بات کچھ بڑی ناگوار سی گزری۔ وہ کہنے لگی میں کسی کی کوئی ہاؤس کیپر یا نرس بننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو ڈاکٹر رشید صدیقی نے ان سے پوچھا کہ اگر یہی آپ سے درخواست کی جائے کہ آپ گوئٹے کے بچوں کی نگہداشت کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہو؟
وہ کہنے لگے گوئٹے تو ہمارا ایک نیشنل فگر ہے، قومی بہت بڑی شخصیت، تو ایسی اگر کوئی بات ہو تو میں سمجھوں میرے لیے تو یہ اعزاز ہو۔ تو ڈاکٹر رشید صدیقی نے کہا، جو ڈاکٹر محمد اقبال ہیں ان کو ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، اور وہ تمام ایشیا بلکہ عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اور کبھی ہوئی ہی نہیں، تو ان کے بچوں کی نگہداشت جو ہے وہ تو گوئٹے کے بچوں کی نگہداشت سے زیادہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ تو اس بات پہ آنٹی ڈورس آمادہ ہو گئیں اور وہ وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے بذریعہ ٹرین۔ ان دنوں میں ہوائی جہاز وغیرہ تو ابھی ہوتے نہیں تھے، تو علی گڑھ سے وہ آئیں لاہور ٹرین سے۔ تو وہاں ان کو اسٹیشن پہ لینے جاوید اور منیرہ اور علی بخش، جو علامہ اقبال کے پرانے ملازم تھے اور جو میری شادی کے بعد بھی وہاں موجود تھے جاوید منزل میں جب میں آئی ہوں، یہ تینوں گئے ان کو لینے ریلوے اسٹیشن پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید منزل جو ہے، میرا خیال ہے تمام ناظرین سامعین نے دیکھا ہوگا، جاوید منزل جو ہے وہ اس وقت اس کو کہتے تھے میو روڈ، اب اس کا نام علامہ اقبال روڈ ہے۔ وہ اسٹیشن سے بہت دور نہیں ہے، ریلوے ہیڈ کوارٹر کے بالکل بالمقابل ہے، تو میرا خیال ہے 1 میل یا اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو وہ لینے باہر کیف ان کو گئے وہاں اسٹیشن، تو آنٹی ڈورس کو انہوں نے شناخت کر لیا کیونکہ انہوں نے فرنگی لباس پہنا ہوا تھا، وہ تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ گئی ہوئی تھی وہاں علی گڑھ میں، تو وہ ان کے ساتھ پھر جاوید منزل آئی۔ تو پہلے تو وہ کہتی ہیں جب میں جاوید منزل میں آئی تو پرانے وضع کی عمارت تھی، اور جب میں اندر داخل ہوئی تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا ایک ناگوار لگی بات کہ گھر جو تھا اس کا سارا نظام درم برم تھا، چیزیں جو تھیں بکھری پڑی تھیں، کوئی صفائی کا نظام نہیں تھا۔ اور پھر مجھے سامنے جو جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں اس سے اندر لے گئے، ان کی خوابگاہ میں علامہ اقبال کی، اور وہ اس وقت بستر سے اٹھ کے ان کی خاطر صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا شلوار قمیض، اور کہنے لگی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ شلوار قمیض خاص طور پہ میرے استقبال کے لیے انہوں نے زیب تن کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ وہ بستر پہ دراز رہتے تھے تو وہ اپنی بنیان میں ہوتے تھے اور ساتھ انہوں نے تہبند رکھی ہوتی تھی، سردیوں میں 1-2 شالہ اوپر لے لیتے تھے۔ تو یہ جو موسم جب وہ گئی ہیں یہ موسم سردیوں کا نہیں تھا، درمیانہ موسم تھا۔ تو باہر کیف اس وقت وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے صوفے میں، اور ان کے کمرے میں بھی چیزیں ترتیب سے نہیں رکھی ہوئی تھیں، کوئی صفائی کا بھی خیال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسے کچھ آنٹی ڈورس کو پریشانی بھی ہوئی، خیر بڑے اتفاق سے علامہ اقبال نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے سے کہا کہ میں بڑا اس بات سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئی ہیں، اور میں جرمن تمام قوم کا بہت احترام کرتا ہوں، میں نے اپنی PhD بھی جرمنی سے کی ہوئی ہے، اور میں وہاں رہتی ہوں، وہاں کی عورتیں جو ہے وہ بھی ان کی میں بہت تعظیم کرتی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہر چیز پہ قواعد و ضوابط کی پابند ہیں، اور اپنا تمام جو نظم و نسق ہے وہ بڑی احتیاط سے سنبھالتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آنے سے ہمارا گھر بھی بہتر ہو جائے گا، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ کا آنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آنٹی ڈورس کی اور ان کی شروع میں بڑی اچھی باتیں ہوئیں، کچھ جرمن بھی جانتے تھے اقبال، کچھ تھوڑی سی انہوں نے جرمن میں بھی ان سے باتیں کی، پھر ان کا تعارف بانو سے اور جاوید سے تو ہو چکا تھا اسٹیشن پہ، دوبارہ سے ان سے باتیں ہوئیں۔ تو بانو شروع میں کچھ ہچکچاتی تھی ان کے قریب جانے سے۔ اب بانو میں جب بھی کہوں گی تو میری مراد منیرہ بانو سے ہے، جو علامہ اقبال کی چھوٹی بیٹی ہیں، کیونکہ جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا 1935 میں، تو بانو کی عمر ابھی پورے 5 سال کی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کبھی کوئی عزیز رشتہ دار آ کے ٹھہرتے رہے، کبھی کوئی اور ان کی اس طرح دیکھ بھال کرتا رہا، تو بڑا ایک غیر تسلی بخش نظام رہا، اور بڑی وہ پریشان رہتی تھی۔ تو آنٹی ڈورس جو تھی وہ تو خیر تھیں بالکل اجنبی، ایک وہ پاکستانی بھی نہیں تھی، تو شروع میں تو کچھ بانو ہچکچاتی رہی، اور آنٹی ڈورس نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا بھی ہے کہ وہ مجھ سے ذرا فاصلہ رکھتی تھی اور کوئی اتنے گھل مل نہیں گئی، مگر کچھ ہفتوں کے بعد وہ بہت مجھ سے مانوس ہو گئی، اور پھر مجھے اس نے مٹی کہنا شروع کر دیا۔ مٹی کا مطلب ہے شاید خالہ،
اور اس کا ذکر بھی آنٹی ڈورس نے اپنی کتاب میں کیا، اور کہنے لگی میں ان کی بال کنگھی بھی کرتی تھی، بالوں کو طریقے سے رکھتی تھی، ان کے کپڑے دیکھتی تھی کہ صاف ہوں، کپڑے ان کے دھونے کا، ان کو سنبھالنے کا، سب یہ کام میں خود کرتی تھی۔ اور علامہ کے جو کپڑے تھے ان کے دھونے کے لیے میں نے دھوبی جو تھا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ علی بخش دھوتا ہوتا تھا تو علی بخش بیچارہ تو خود بھی معمر ہو گیا ہوا تھا، تو ان کے کپڑے جو تھے عام طور پہ ان کا رنگ کو جو تھا نا وہ اتنا صاف نہیں ہوتا تھا، تو جب سے دھوبی کے پاس جانا شروع کیا تو وہ بھی بہتر ہو گئے، اور دوسرا گھر کا نظم و نسق بھی بہتر ہو گیا، نہ کوئی کھانے کا وقت مقرر تھا نہ کسی اور چیز کا۔ تو انہوں نے کہا ایک تو میں نے یہ کیا کہ دوپہر کا کھانا جو تھا وہ ڈاکٹر اقبال اور بچے جو تھے یہ سب اکٹھے کھاتے تھے جس وقت وہ بانو اسکول سے آ جاتی تھی، اور بانو اسکول میں پڑھتی تھی اس وقت کسی قریب کے اسکول میں، لیکن وہاں پہ وہ اسکول اس کو پسند نہیں تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہاں کی بچیاں جو تھیں وہ بھی کوئی تمیزدار نہیں تھیں، اور کہنے لگی جب وہ گھر آتی تھی تو اس کے بالوں میں جوئیں ہوتی تھی، تو میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ان کا اسکول بدل دیں، تو قریب ہی ہمارے گھر کے کنیٹ اسکول تھا، تو کنیٹ اسکول میں ان کو داخل کر دیا، جس پہ اقبال بھی رضامند تھے اور بالکل نزدیک تھا، پیدل وہ چلی جاتی تھی اسکول۔ اس اسکول میں وہ بہت خوش رہیں، اور وہاں پہ وہ سبق بھی اس کو زیادہ توجہ سے پڑھتی تھیں، اور وہاں بچیوں کے ساتھ دوستی بھی اچھی تھی۔ تو وہاں بائبل کی کلاسیں بھی ہوتی تھیں، تو میں نے علامہ سے کہا کہ دیکھیں وہاں بائبل انجیل بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو علامہ نے کہا مجھے قطعاً اعتراض نہیں، تمام مذاہب کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اگر بانو کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو یہ بڑا ہی اچھا ہے۔ تو اسکول سے ایک دن آئی تو کہنے لگی موٹی موٹی آج میں نے بڑی دلچسپ کہانی اسکول میں سنی ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ، تو اس نے مجھے سنانی شروع کر دی یوسف کی کہانی۔ آپ نے پتہ ہے نا آپ کو یوسف کی کہانی، حسن یوسف کتنا مشہور ہے، اور وہ کیسے مصر میں تھا، اور ایک بھائی تھا، ایک بیٹا تھا اپنی ماں کا، اور بہت سارے اور 8 بھائی تھے دوسرے جنہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی انہوں نے اپنی بائبل کلاس میں بانو نے سنی، اور وہ بڑی اس کو سن کے محظوظ ہوئی، اور میری پوتی بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں کی اتنی ہی محظوظ ہوئی وہ کہانی جو تھی وہ پڑھ کے اپنے اسکول میں۔ اب وہ یہاں سامنے ہی ہمارے قریب جاتی ہے اسکول، تو اس نے بھی مجھے گھر آ کے تو بتایا کہ میں نے آج اسکول میں یہ کہانی پڑھی، اور میں قرآن مجید کی کرتی ہوں تلاوت، جب بھی مجھے موقع ملے تو قرآن مجید پڑھا ہوا تھا۔ آپ چھوٹے 7 سال کی ہوگی، اس نے قرآن مجید میں کھولی، وہ آیت کھولی، وہ سورت پڑھی جس میں یوسف کی کہانی تھی، اور یہ خود اس نے انڈیکس میں سے نکالی، اور اس نے مجھے کہا کہ دادی یہ کہانی لکھی ہوئی ہے یوسف کی۔ تو یہی کہانی بانو نے سنائی آنٹی ڈورس کو، اور جب وہ کہانی انہیں سنائی تو آنٹی ڈورس کہنے لگی اچھا یہ کہانی تو قرآن میں بھی ہے، آنٹی ڈورس کو پتہ تھا۔ تو پھر انہوں نے شام کو جب ڈاکٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور میں یہ یہاں بتاتی چلوں کیونکہ ان کی بینائی بہت کمزور ہوئی تھی علامہ کی، تو شام کو جو ان کے انگریزی کے خطوط تھے یا جہاں سے بھی کوئی آتے تھے وہ آنٹی ڈورس ان کو پڑھ کے سناتی تھی۔ تو جب وہ شام کو ان کو خط پڑھانے گئیں تو ان کو کہا کہ اس طرح بانو نے آج مجھے بتایا، تو یہ کہانی تو قرآن میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ بات سنیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کا مطالعہ بہتر ہونا چاہیے تو ہم ایسے کرتے ہیں، گھر میں کوئی ایسا آپ رکھ لیں معلم جو ان کو پڑھا دیا کرے قرآن ترجمے کے ساتھ، تاکہ وہ قرآن سے بھی ان کی شناسائی ہو اچھی طرح، اور دوسرا ہے کہ اگر وہاں انجیل سے کوئی سبق پڑھتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ آنٹی ڈورس نے علامہ سے ہی کہہ کے اور ادھر ادھر پوچھ کے ایک معلم کا انتظام کیا جو قرآن پڑھانے ان کو آتے ہوتے تھے بانو کو، اور اس طریقے سے انہوں نے قرآن مترجم جو تھا وہ گھر میں ہی پڑھا۔ پھر آنٹی ڈورس کی یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں جو بیک گراؤنڈ ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، میری شناسائی اقبال کے ساتھ، اقبال ایز آئی نیو ہم، انگریزی میں ہے، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ زیادہ تو ہمارے یہاں ظاہر ہے پڑھنے والے اردو میں پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ میں کروں اردو میں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، میرا خیال ہے 50-60 صفحوں پہ مشتمل ہے، اور یہ اقبال اکیڈمی نے ہی شائع کیا ہے، اور اس وقت بھی ان کے پاس کچھ ہیں کتابیں، تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے یہ اگر ہو جائے فارغ تو پھر یہ ہم نئی ایڈیشن جو ہے اس کی
اردو میں اقبال اکیڈمی کی اجازت سے چھاپے. اور یہ کتاب ایسی کہ آنٹی ڈورس کو تو اتنی انگریزی نہیں آتی تھی اور جرمن میں تو یہ کتاب کس نے پڑھنی تھی. جس وقت میرا بیٹا منیب پیدا ہوا تو میں اب آگے پہنچ گئی ہوں. آنٹی ڈورس اس وقت تک جرمنی جا چکی تھی. تو آنٹی ڈورس کو جب خبر ملی تو وہ جرمنی سے آئیں لاہور اور پھر ہمارے گھر میں ہی ٹھہری, جو ان کا مخصوص کمرہ تھا جس کو ہم آنٹی ڈورس کا کمرہ کہتے تھے, وہاں ٹھہری. تو دن بھر وہ کچھ مجھے بتاتی رہتی تھی باتیں, بانوں کی بچپن کی, کچھ جاوید کے بچپن کی, کچھ گھر کے حالات کے مطابق. تو میں نے کہا آنٹی ڈورس اب آپ آئی ہوئی ہیں, کیوں نہ آپ ایسے کریں کہ آپ اور میں مل کے ایک کتاب مرتب کریں, اور آپ نے جو آپ کو اقبال کے بارے میں اور گھر کے بارے میں معلومات تھے اور ان کے دوستوں اور ان کے عزیزوں کے, وہ سارے ایک دفعہ رقم ہو جائیں, کیونکہ لوگوں کو مشہور اشخاص کی زندگی اور ان کے جو ہے دائرہ احباب کے بارے میں جاننے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ آنٹی ڈورس اور میں باہر, باغیچہ بہت بڑا تھا جاوید منزل میں کیونکہ 9 کنال پہ محرک ہے یہ تمام جگہ جو ہے. تو ہم بیٹھ جاتے تھے وہاں صبح ناشتے کے بعد, اور دوپہر کے کھانے تک میں آنٹی ڈورس کو سوالات کرتی تھی اور آنٹی ڈورس ان کے جوابات دیتی تھی اور میں وہ لکھتی جاتی تھی. ان زمانوں میں ابھی یہ کمپیوٹر کا تو طریقہ نہیں آیا تھا. تو پھر جب ساری کتاب اس انداز میں, اور چھوٹی سی کتاب تھی, جتنا وہ میرا خیال ہے کوئی 6 مہینے یا 8 مہینے رہیں, تو وہ کتاب جو تھی وہ میں نے اس کو ترتیب دے دیا اور پھر وہاں اقبال اکیڈمی نے اس کو شائع کر دیا. تو پہلے تو انہوں نے حالات مختصر بتائے کہ وہ گھر میں کیسے آئیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں گاڑی ایک ہوتی تھی ڈیلائل, فرینچ گاڑی, جو کھڑی ہوئی تھی وہاں پورچ میں. کہتے تھے پرانے وقت کی گاڑی تھی اور کچھ شاید اس میں خرابی ہو گئی ہوئی تھی, کبھی علامہ نے ٹھیک بھی نہیں کرائی کیونکہ وہ باہر بھی نہیں جاتے تھے اب زیادہ. تو وہ وہاں اسی طرح کھڑی تھی بیکار. تو کیا میں نے سوچا یہ بیکار ہے, کوئی ذریعہ آمدنی ہو جائے. میں نے کباڑیے کو وہ گاڑی بیچ دی. تو وہ چند روپے میں, چند ٹکوں میں ان زمانوں میں وہ گاڑی بک گئی. آپ یقین جانیے اگر آج وہ گاڑی ہوتی تو وہ تو ایک اتنی بڑی بات ہوتی کہ وہ فرانس سے ہی لوگ لینے آ جاتے ڈیلائل والے کہ علامہ اقبال کے استعمال میں یہ گاڑی رہی. اور نہیں اگر وہاں نہ لینے آتے تو اقبال میوزیم میں ہی اس کی بہت ایک ہو جاتی خاص حیثیت کہ یہ گاڑی جو تھی اقبال کے استعمال میں آئی.